مدد ہو سکتے وہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک گروپ، ان کے والد صاحب کی ایک گروپ ہے جس کے وہ خود صدر ہے۔ گھروں میں دینی سلسلہ قائم کرنے، قرآن کی عبادت کو عام کرنے کے لیے ختم قرآن کا سلسلہ بھی ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح جو گھروں میں آج کل باعث برکت جو بول کے پڑھی جاتی ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسی ایک جاذب شخصیت کے فرزند بولے تو اس کا پورا انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے، اس کی پڑھنے کے ذریعے انہوں نے پیش کیا۔ اب ہماتن گوش ہو جائے کہ ہم آج کے اس مجلس کے مرکزی تقریر پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ خطبہ صدارت کی باری ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر خوشی ہوگی کہ پیر و مرشد جب سے فراغ کمیٹی امارات کے ساتھ رابطے میں رہ کر جب یہاں پر تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم دولت سے مرشد کو بھی بخشا اور ہم کو بھی بخشا کہ جس دن آمد ہوئی مرشد کی، اسی دن بہرحال حضرت بندگی میاں سید علی سلطان الدین فرزند حضرت بندگی میاں سے خاتم المرشدین کا تھا۔ بہرحال ہوئی، نان رضا تقسیم ہوا، فیض ہم لوگوں نے حاصل کیا۔ بہت ہی شارٹ نوٹس میں ہوا تھا، اس لیے ہم نے اس کو عام نہیں کیا۔ اختصار کے ساتھ بہت ہی جو نصیبت تھے وہ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے فیض لیا۔ پھر اس کے بعد مرشد دوسرے دن مرشد کا اس دن تو بیان سیرت کے بارے میں تھا، دوسرے دن مرشد نے بیان کیا کیونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا دن تھا، تو میاں نے ایک بہت ہی بلیغانہ بیان ہمارے سامنے پیش کیا اور اللہ دینے والا۔ پھر اس کے بعد آپ نے صبر کے بارے میں بیان کیا۔ آپ کے تقاریر کا سلسلہ پچھلے 5 دنوں میں ایسا تھا کہ روح کانپ رہی تھی، ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے تھے، ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بحیثیت مسلمان کیا ہم میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے قابل ہیں؟ بحیثیت مہدوی کیا جشن میلاد مہدی منانے کے قابل ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا اوصاف کیا ہیں؟ ہمارے اسلاف کیا تھے؟ ہمیں کیسا رہنا چاہیے؟ بہرحال یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، مگر مرشد نے جس طرح ہم سب کو نوازا، ایسا لگ رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہے اور ہمارے اصلاحی سیشن چل رہے ہیں۔ اس طرح کا ایک ماحول مرشد نے پیش کیا۔ آئیے بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ میں مرشد قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ اسی طرح کے ایک ولولہ انگیز خطبے سے ہمیں نوازیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین محمدین خاتمین کریمین صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وقال ایضا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا
وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ وخالہ میرا مہدی موعود علیہ السلام دست بکار دل بیار درون دل قطرے غیر حق آید آرا نفی کنت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ السلام۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی اس خدائے واحد کے لیے سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات رب العالمین کی ذات ہے، جس کی ذات رحمان اور رحیم کی ذات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جس کی قدرت مطلقہ ہے۔ وہی ہے جو زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے، وہی ہے جو مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے، وہی ہے جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے، وہی ہے جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ وہ رب قدیر، رب کائنات، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کے ساتھ کائنات کا مالک ہے، اور آخرت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، ہمسر رسول اللہ، امر اللہ مراد اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و مکرم و معزز حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، مفکران قوم مہدویہ، دائس پر تشریف فرما مفکرین اکرام، نوجوانان قوم مہدویہ، پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر کہتا ہے، انداز بیاں گرچہ بڑا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کوشش کرے گا فقیر کہ اپنے خیال، اپنی بات کو آپ تک پہنچائے، ہماتن گوش ہو کر سننے کی جسارت کرے، کوشش کرے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی میلاد مبارکہ کی 600 سالہ میلاد مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ اس مبارکباد کے اس لحاظ سے بھی حصے دار ہیں کہ آپ مہاجرین اور مسافرین بھی ہیں، اپنے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر حق حلال کے جہاد کے اوپر یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے کئی ایک مقامات سے، حیدرآباد ہو، بنگلور ہو، چنپٹن ہو، کرگاول ہو، بنور ہو، منڈیا ہو، یا پھر آپ کے پنڈیال وغیرہ جتنے بھی مقامات ہیں، گجرات ہے، مہاراشٹر ہے، جہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں پر 7 ایمریٹس کے اندر جہاں جہاں بھی خطوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی اپنے اپنے بنگلوں میں، گھروں میں، جہاں پر بھی پھیلے ہوئے ہیں، وہ تمام یہاں پر ایک جا ہوئے ہیں، ایک جان ہوئے ہیں، اور ایک نام پر، ایک آواز پر یہاں آئے ہیں، وہ مہدی موعود علیہ السلام کا نام ہے۔
یہ ہمارا اتحاد اس 7 ایمریٹ سے بھی بڑا اتحاد ہے۔ حاضرین گرامی، اسی اتحاد کے اوپر سے ایک بات آپ کے سامنے، ایک مثال سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص یہاں نہیں ہے جو پان کو نہیں جانتا ہے۔ پان تو ہمارے بزرگان دین کی سنت بھی رہی ہے کہ پیٹ میں دانہ نہ ہو، فاقے میں دن گزرتے ہوں، لیکن اپنے منہ میں پان رکھ کر منہ کی لالی کو بتاتے تھے کہ ہم الحمدللہ اللہ کی طرف سے شکم سیر تھے۔ اپنے فاقوں کو چھپانے کے لیے ایک ذریعہ تھا پان۔ حاضرین گرامی، پان ایک پتے کا نام ہے، لیکن آپ پان کا پتا چابنے سے آپ کا منہ لال نہیں ہوتا۔ پان کے ساتھ کئی ایک چیزیں، لوازمات جڑتی ہیں، خصوصاً 4 چیزیں جب جڑ جاتی ہیں تو وہ مکمل پان بن جاتا ہے، جس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے پان، ایک ہوتی ہے شپیاری، ایک ہوتا ہے چننا، اور ایک ہوتا ہے کتھا۔ چاروں کی حقیقت الگ الگ ہے، چاروں الگ الگ مقامات سے آئے ہیں، جیسا کہ یہاں بہت سارے الگ الگ مقامات سے سب آئے ہیں، چاروں کی حقیقت الگ الگ ہے۔ پان اور اس کا رنگ، اس کا مزہ الگ ہے، سپاری اس کا رنگ، اس کا مزہ الگ ہے، کتھا اس کا رنگ، اس کا مزہ الگ ہے، چونا اس کا رنگ، اس کا مزہ الگ ہے۔ کتھا اتنا نرم ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں، اس کی ضد میں شپاری اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ سب الگ الگ تاثیر رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ چاروں ایک جگہ مل جاتے ہیں اور ایک گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا رنگ بھی ایک ہو جاتا ہے، ان کی تاثیر بھی ایک ہو جاتی ہے، سب کچھ ایک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ بھی ایک پان کی صورت میں اس گھر میں نام مہدی کے اوپر ایک جگہ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ رنگ آپ کے تمام کے یہاں پر جب تک ہے قائم رکھے، اور جب تک حیات ہے یہ رنگ اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق کا قائم رکھے۔ حاضرین گرامی، آج ہم بات کرتے ہیں قلب اور ذکر کی۔ قلب اور ذکر کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انفال کی 3 آیت میں ارشاد فرمایا ہے، مومنوں کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل میں ایک عجیب قسم کا خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں، ان کے دل خوف میں، خشیت الہی میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ سورہ رعد کی 28ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ کیا جب بات ہے قرآن کی، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ خود قرآن اپنے کلام کے تعلق سے خود خدا فرماتا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب خدا کا نام لیتے ہیں تو دل میں گھبراہٹ اور وجد پیدا ہوتا ہے، اور ایک جگہ فرما رہا ہے کہ جب خدا کا نام لیتے ہیں تو دلوں کو سکون، اطمینان ہوتا ہے۔ دو باتیں ایک ساتھ جمع کیسے ہو رہی ہے؟ تو بزرگان دین نے، علماء اکرام نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ولی
اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، جو سلوک کی منزلوں میں قدم رکھنے والا ہوتا ہے، جب وہ پہلے اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو پہلی منزل خوف سے شروع ہوتی ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہوتا ہے۔ پہلی منزل خوف سے شروع ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ ایمان والوں سے کر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے صرف اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ تو اس طریقے سے اللہ کا ذکر جب ابتدا میں اللہ والوں کے سامنے آتا ہے تو ان کو خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تو وہ مجھ سے ڈرو کی تاثیر ان کے اوپر ایسی گھر کر جاتی ہے کہ جب بھی خدا کا نام لیتے ہیں وہ فوراً لرزے میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات وہ ذات نہیں ہے کہ جو آسمان میں بیٹھا ہوا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کسی پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کی ذات تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں چہرہ گھماتے ہو وہاں خدا کی ذات موجود ہے۔ خدا شہرک سے بھی نزدیک ہے، خدا ہر چیز کو جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ جب ہر چیز سے باخبر ہے تو اس کا نام لینے پر، اس کی موجودگی کا احساس ہونے پر ایک گھبراہٹ، ایک خشیت اللہ والے پر طاری ہوتی ہے، اور اس پہلی منزل کا نام ہے خشیت اللہ، اللہ کا خوف۔ اور اسی وجہ سے وجلت قلوبہم کا احساس شروع ہوتا ہے کہ دلوں پر ایک وجد، ایک جو سو کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور یہی سلوک کی منزل جب بندہ خدا، ولی اللہ، عاشق اللہ جب آگے بڑھتا ہوا جاتا ہے اور منزل مقصود کے قرب کے پاس آ جاتا ہے، تو پھر جب کبھی بھی اس کے سامنے خدا کا نام لیا جاتا ہے اور اسی نام سے اس کو اطمینان ہوتا ہے، کسی اور نام سے اس کو سکون اور راحت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں، الا، خبردار ہو جاؤ، سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو راحت ہوتی ہے۔ یہی ذکر پہلے آپ کے اندر ایک وجد پیدا کرتا ہے اور پھر یہی ذکر آگے آپ کو راحت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک ہر جسم میں، انا فی الجسد، کہ جسم کے اندر، مضغۃ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت، اگر وہ صحیح رہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ وہ اذا فسدت، اگر اس میں فساد آ جائے تو فسد الجسد کلہ، اور پورا کا پورا جسم فساد میں ہو جاتا ہے، الا وہی قلب، اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ تمہارے پاس وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ وہ دل ہے کہ وہ دل، اسی دل کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو دل وجد میں آتا ہے، خدا کا ذکر ہوتا ہے تو دل اطمینان میں آتا ہے، اور وہ دل پورے جسم پر ایک بادشاہ کی طرح آپ کے جسم میں موجود رہتا ہے، اور اگر وہ صحیح رہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سائنس کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو دل کی حکومت، اس کی رسائی پورے جسم میں ہوتی ہے۔ دل گویا کہ ایک انجن، ایک مشین کی طرح ہوتا ہے، اگر وہ دھڑکتا رہتا ہے تو جسم بھی چلتا رہتا ہے، جسم کی گاڑی چلتے رہتی ہے، اور اگر یہ انجن
اگر یہ بند پڑ جائے، یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو جسم کی گاڑی بھی رک جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دل کا کام ہوتا ہے خون کو پاک کر کے جسم میں پھیلانا، جسم میں پہنچانا۔ جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر خون نہیں پہنچتا ہے، اور اس کی پہنچانے کی ذمہ داری دل کی ہے۔ یعنی کہ دل صرف ہاتھ پیر یا پیٹ اور پیٹھ تک نہیں، بلکہ آپ کے جسم کے اندر بال بھی ہیں، تو ان بال میں بھی اگر خون پہنچ رہا ہے، غذا پہنچ رہی ہے، طاقت پہنچ رہی ہے، تو وہ دل کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے دل کو بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پورے اعضاء اس کی رعایا ہے، لہذا یہ دل ہے۔ اب یہ جو دل ہے، اس دل کی جو حقیقت ہے، بناوٹ ہے، اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ دل ایک سنوبری شکل کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جو سینے کے بائیں جانب ہوتا ہے، اور جس کے اندر خالی پن ہوتا ہے، وہ دل کھوکھلا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کالا خون ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا خون ہوتا ہے۔ اور یہی دل انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، پرندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ دل تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن اس دل کی حقیقت جس کے پاس ہے اسی کو انسان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دل تو اگر جانوروں جیسا ہم رکھتے ہیں تو پھر ہمارے اور جانوروں کے درمیان کچھ فرق نہیں۔ ہمیں اگر دل دیا ہے تو دل کا استعمال بھی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مہدی موعود نے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اس دل کا استعمال کیسے کریں۔ اور دل کی اگر حقیقت صوفیہ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو صوفیہ بتاتے ہیں کہ دل ایک روحانی اور ربانی لطیف شے کا نام ہے۔ ایک روحانی اور ربانی لطیف شے کا نام ہے کہ جس میں حقائق و دقائق و اسرار کی معرفت کا جو سو مرکز وہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقتوں کا اور اس کے جو راز ہیں، ان رازوں کا محل اور مرکز جو ہوتا ہے وہ دل کا، اس کو یاد، دل کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور دل وہ ہے، وہ اس چیز کا ادراک کرتا ہے، اس چیز کو حاصل کرتا ہے جس چیز کو ہماری عقل حاصل نہیں کر پاتی۔ دل اس چیز کو اپنے اندر حاصل کرتا ہے کہ خیال اور فہم جس تک نہیں پہنچتا، اور وہ غیب کی بات ہوتی ہے، وہ غیب کی بات ہوتی ہے، وہ غیب الغیب کی بات ہوتی ہے، وہ نور کی بات ہوتی ہے، نور حقیقی کی بات ہوتی ہے، ایک معرفت کی بات ہوتی ہے۔ اور یہی حقیقت قلب انسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف انسان کے قلب میں پائی جاتی ہے، یہ دل ہے۔ اب یہ دل کی ایک کیفیت ہم نے ظاہری جو ہو سکتی ہے بناوٹ اس کو سنا، ایک ہم نے اس کے معرفت کو جو صوفیہ کی اور اولیاء کی نظر میں اس کو سنا۔ اب ایک اور اس کی گہرائی میں ہم اترتے ہیں کہ دل سب کے پاس ہے، اس لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے دل کی حقیقت کو جانے، اپنے اندر موجود دل کو پہچانے، کیونکہ جو خود کو پہچانتا ہے وہی رب کو پہچانتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا ہے۔ تو اپنے آپ کی پہچان میں، خود کی پہچان میں خدا کی پہچان ہے، تو پھر خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور خود کے اندر ایک بادشاہ جیسی چیز اللہ نے رکھی ہے اور اس کو دل کہا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک دل جیسا کہ ایک گھر ہے، ایک محل ہے، اور اس محل پر قبضہ کرنے کے لیے دو چیزیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک ہوتا ہے شیطان، ایک ہوتا ہے اس دل کے لیے محافظ، ایک فرشتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جب کبھی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ سب نے دیکھا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، وہ اس لیے روتا ہے کہ اس کے دل میں شیطان اترتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اتارا جاتا ہے۔ جب شیطان اس کے دل میں اترتا ہے تو ایک چونٹی کے جیسا محسوس ہوتا ہے، اس لیے بچہ رونے لگتا ہے۔
میں خدا کی طرف سے خدا کی روح بنا کر اس جسم میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میرے حق کے ساتھ باطل اور ضلالت کو جب داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بچہ صرف اور صرف اللہ کی روح کے ساتھ تھا، اسی وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایک چونٹی کاٹنے جیسی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف شیطان کا دخول ہوتا ہے ہمارے قلب میں۔ ناظرین گرامی، دل اگر ایک محل کی طرح ہے تو اس محل کو ہتھیانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے دو اندر جنس ہے، دو ذاتیں ہیں جو لڑتی رہتی ہیں۔ ایک شیطان ہے جس کو خناس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو حمزات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جس کو محافظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دو اپنی اس محل پر سلطنت جمانے کے لیے جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ شیطان جو خناس ہے، اس کے پاس وزیر ہوتا ہے نفس امارہ، نفس امارہ اس کا وزیر ہوتا ہے، اور جو محافظ ہے، جو فرشتہ ہے، اس کے پاس بھی ایک وزیر ہوتا ہے، اس کا نام ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ وہ ہے خواہشات اور تم کو جو شہوت پر ابھارنے والا نفس، تو یہ ہے ان شہوتوں پر اور جو سو برائیوں پر ملامت کرنے والا نفس، یہ اس کا وزیر ہوتا ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک وزیر کے نیچے 90 سپاہی کھڑے رہتے ہیں۔ تو جو شیطان ہے، جو خناس ہے، اس کا جو وزیر ہے نفس امارہ، اس کے نیچے 90,000 خسائل رزیلہ وہاں پر کھڑے رہتے ہیں۔ خسائل بولتے ہیں اخلاق کو، رزیلہ بولتے ہیں برے برے اخلاق، جیسے کہ گالی دینا، بکوا کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، اور جو سو مطلب چوری کرنا، زنا کرنا، جیسے جیسے برائیاں جتنے بھی ہیں، وہ تمام تر برے اخلاق اور تم کو بگاڑنے والے پورے لشکر وہاں پر تیار ہوتے ہیں، اور وہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 90۔ اور اسی طریقے سے اس کے پاس یعنی کہ نفس لوامہ جو ہے، اس کے پاس اس کے تحت بھی 90 خسائل ہوتے ہیں، اور 90 خسائل جو سو خسائل حمیدہ ہوتے ہیں، پاک اخلاق، جیسے کہ صبر، شکر، حمد، تعریف، جتنی بھی اچھائیاں ہیں کہ کھلانا، مہمان نوازی، اچھی بات کہنا، سچ بولنا، صدق، جتنی بھی ہے امانت داری، جتنے بھی اچھے اخلاق ہوتے ہیں، وہ سارے اچھے اخلاق یہاں پر ہوتے ہیں۔ 90 یہاں ہوتے ہیں اور 90 یہاں ہوتے ہیں، اور دونوں کے دونوں لشکر جھگڑا کر رہے ہیں اس دل کو حاصل کرنے کے لیے، جو ایک محل، ایک مکان کے اندر ہے۔ آخر اس مکان میں ایسی چیز کیا ہے جس کو حاصل کرنا ہے؟ تو روایت بیان کرتی ہے کہ وہ جو محل ہے، اسی کے اندر جو خالی پن ہے، اس دل کے اندر جو کالا خون ہے، وہیں پر روح کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس روح کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اس محل کے اندر جو وہ ہیرا کوہ نور رکھا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ فساد کرنے والے فساد کرتے رہتے ہیں، اور بچاؤ کرنے والے بچاؤ کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ان دو فسادات سے جو صاحب انسان ہوتا ہے، انسان جو صاحب قلب ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، وہ جب ان دو فسادات سے آگے نکلتا ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے جھگڑوں سے جب آگے نکلتا ہے، وہ تب جا کر نفس مطمئنہ بنتا ہے، اور جب وہ نفس مطمئنہ بنتا ہے تو وہ راضی برضائے خدا کی زندگی جیتا ہے۔ حاضرین گرامی، نفس لوامہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے، نفس امارہ کے تعلق سے، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ برائی سے تعلق رکھتا ہے۔ ولا اقسم بنفس اللوامۃ، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ نفس لوامہ ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے، اور دو جھگڑوں سے ان کے جو آگے دل نکلتا ہے، جو انسان آگے نکلتا ہے، ان اخلاق سے آگے نکلتا ہے، تو اس کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے جو سو نفس مطمئنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو سو رجوع ہو جا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو راضی اور اللہ کی مرضی پہ ہو چکی۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو جھگڑا ہوتا ہے، یہ تو جسم کا اندر جو دل ہے اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے، تو اب دل کو امداد کیسے ہو؟
دل کی مدد کیسے کی جائے، آخر ان جھگڑوں سے، ان فسادات سے آگے کیسے نکلی جائے؟ کہ حاضرین گرامی، اگر ہم نفس امارہ کی طرف جھکنے لگتے ہیں، برے کی طرف، برائی کی طرف، اندھیرے کی طرف جھکنے لگتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کے نفس امارہ کی پیروی کرنے لگتا ہے، جو اپنے دل میں شہوت کو اتارنے لگتا ہے، یقین جانو کہ وہ نیند میں ہو کہ بیداری میں ہو، وہ گدھے کو سجدہ کرتا ہے۔ جو اپنے خواہشات کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خواہش کی طرف توجہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ نیند میں ہو کہ بیداری میں ہو، گدھے کو سجدے کرنے کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور جب دل غصہ کرتا ہے، غضب کی حالت میں آتا ہے، انسان جب غصہ کرتا ہے کسی پر تو وہ بھی بری صفت ہے اور نفس امارہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب وہی دل غصے پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ کتے کو سجدہ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور وہی دل جب حرص اور خواہشات کی طرف، یعنی کہ کسی کے پاس بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو حرص اس کے اندر جو طلب جاگتی ہے، جو کھانوں کو دیکھتا ہے تو کھانوں کی طلب جانوروں کی طرف سجدہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے خواہشات کی طرف، اس نفس امارہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ان چیزوں میں ہم ملوث رہتے ہیں تو دل کے اوپر ان کے کالے دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر اندھیرا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو فرشتہ اور اس کا ہے، وہ جو نفس لوامہ کا معاملہ ہے، اس کے لیے وہاں پر جو سو رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے دل پورا سیاہ، پورا کالا ہونے لگتا ہے اور ایک نقطہ، صرف ایک نقطہ پورے دل میں ایک جو سو پوائنٹ خالی رکھ دیا جاتا ہے، جہاں پر ایک چھوٹی سی روشنی، جیسا کہ ہم آسمان میں ایک چھوٹا سا تارا کبھی دیکھتے ہیں، بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی چمک رکھتا ہے، اتنا پوائنٹ وہ رہ جاتا ہے۔ کیوں رہ جاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی نہ کبھی امید کی کرن جو سو جاگ سکتی ہے، وہی امید کی کرن لے کر وہ جو سو آپ کے دل میں مرنے دم تک رہتا ہے کہ کب یہ توبہ کرے، اور فوراً سے اس روشنی میں جو سو ابال آ جائے اور روشنی بڑھنے لگے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانیے یہ جو زنگ لگا ہے، یہ جو کالک لگی ہے، یہ بھی دور ہوتی ہے۔ جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کے بھی زنگ کو دور کرنے کا علاج دنیا رکھتی ہے۔ جب دل کو زنگ لگتا ہے تو اس زنگ کو بھی پاک کرنے کا علاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ دل کے زنگ کو پاک کرنے کا علاج یہ ہے کہ موت کو یاد کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح و شام ذکر کیا کرو۔ ذکر خدا ہی سے دلوں کو مانجا جاتا ہے، جیسے کہ کسی برتن کو چمکانے کے لیے، کوئی آلے کو چمکانے کے لیے اس کی اشیاء استعمال کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو سو چمک آ جاتی ہے، اسی طرح دل کے برتن کو چمکانے کے لیے بھی ذکر کا جو سو ذریعہ استعمال کیا جانا چاہیے، اور اسی سے دل کا برتن چمکنے لگتا ہے اور موت کو، اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اسی سے جو سو دل کے اندر روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے دل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک دل مومن کا دل ہوتا ہے جس کے اندر نور کا چراغ اتر جاتا ہے اور پورا دل روشن ہو جاتا ہے، سوائے ایک نقطے کے وہ نقطہ باقی رہتا ہے، کیونکہ معصومین سے نقطہ ہٹا دے سکتے ہیں، لیکن ہم غیر معصوم ہیں تو ہمارے ساتھ وہ نقطہ رہتا ہے، اور اسی لیے پوری زندگی میں ہمیں توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کبھی بھی شیطان نفس امارہ اپنے حملے کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی طرف توبہ اور تائب رہیں کہ معلوم نہیں کہ کبھی بھی معاملہ پلٹے۔ اسی لیے ہمیشہ جو سو اللہ کے ذکر کے ساتھ توبہ کا دروازہ پکڑے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو معاملہ ہے کہ مومن کا دل ہوتا ہے تو وہ اس کا دل چراغ کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور جو کافر کا دل ہوتا ہے وہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جو منافق کا دل ہوتا ہے وہ گویا کہ دل پر ایک پرت، ایک غلاف رکھ دیا گیا ہے کسی چیز کا۔ اس طریقے سے دل کی 3 کیفیات ہوتی ہیں۔ حاضرین گرامی،
ہر کیفیت مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، ہر غیب کے پردے اس کے پر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ابشارکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری جلدوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولیکن وانما ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو صرف اور صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہی دل کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اسی دل کو لے کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، لباس پر نہیں ہوا۔ ایک دل خدا کو دیجئے، من چاہا سو کیجئے، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں لگے رہے، دل یار میں لگا رہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، درون دل خطرہ غیر حق آید، کہ ہر دل کے اندر ایک غیر کا خطرہ موجود رہتا ہے، وہ جو چھوٹی سی روشنی ہے غیر کی وہ موجود رہتی ہے، اور اس کو نفی کرنے کی ضرورت ہے۔ آران نفی کند، اس کی نفی کرو، اور اس کے نفی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ تم ذکر خدا میں لگ جاؤ۔ حاضرین گرامی، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دل ایک بادشاہ ہے اور پورا جسم اس کے جیسے اعضاء اس کے دل آتا ہے، اور دل کی امداد ہوتی ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ دل کو تقویت پہنچا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل کے لیے ذکر ضروری ہے اور ذکر کے لیے دل ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں پکڑ کر چلنے والے کا نام مہدوی ہے، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا دست بکار، ہاتھ کام میں بھی لگے رہیں، دل بیار، دل یار میں لگانا رہنا چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، بندہ دلوں کے لیے آیا ہے، لباس کے لیے نہیں آیا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یک دل خدا کو دیجئے، من چاہا سو کیجئے، یعنی کہ جب انسان اپنا دل، جب اتنی محنت کے بعد جب دل چلا جاتا ہے خدا کی جانب، تو بتاؤ منچاہا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے، وہی کرتے ہیں جو خدا کا کلام کہتا ہے، وہی کرتے ہیں جو خدا کے اولیاء اللہ یا انبیاء اکرام کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ منچاہا سو نہیں کرتے، وہی من چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، لباس پر نہیں۔ لباس سے بات یاد آ رہی ہے، دور نبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے واقعات صرف اور صرف عنوان کے تحت تمثیل جوڑی جاتی ہے تفہیم کے لیے، نہ کہ واقعات ہی تقریر ہوتی ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام فرمائے کہ خدا کو کہانیوں کے ذریعے سے نہ پا سکو گے، صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پا سکو گے۔ اگر کسی عنوان پر بات ہو رہی ہے تو اس کی تفہیم کے لیے کوئی واقعہ تمثیل کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے جو خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، لباس پر نہیں۔ دور نبوت کا واقعہ ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے سو اپنے حجرے میں موجود ہیں، اور حجرے میں سے آپ پردے کے اندر سے اپنی تلوار ذوالفقار، وہ تلوار جو جنگ احد میں استعمال کی گئی، وہ تلوار جو جنگ بدر میں استعمال کی گئی، وہ تلوار جو خندق کے اندر استعمال کی گئی، اسی تلوار سے خیبر فتح کیا گیا۔ وہ تلوار آپ کی جو سب سے نزدیک آپ کی پسندیدہ ہے، جس کو تلوار ذوالفقار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہ تلوار آپ اپنی باہر نکالتے ہیں پردے کے، اور نکال کر کہتے ہیں کوئی 2 سکے میں میری تلوار خریدنا چاہتا ہے تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ سارے صحابہ جتنے بھی یہ آواز سنتے ہیں مقامی پریشان ہوتے ہیں کہ حجرے علی کرم اللہ وجہہ سے کیسی آواز آتی ہے کہ تلوار ذوالفقار فروخت کی جاتی ہے، اور جو ہے سو یہ کیا مجبوری ہے کہ مولا علی اپنی تلوار بیچ رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا علی کیا بات ہے کہ آپ اپنی تلوار بیچ رہے ہو، کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ بندے کے پاس ایک تیبند تھا، اب وہ بھی پھٹ چکا ہے،
اور ستر عورت کرنا آدمی پر فرض ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کوئی پردہ ہونا، جیسا کہ ہم احرام باندھتے ہیں کہ اتنا ستر ہونا آدمی پر فرض ہے، اور میری آج وہ ستر پھٹ چکی ہے، لہٰذا ایک کپڑا مجھے چاہیے اور کوئی چیز بیچنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، میں تلوار فروخت کرتا ہوں، تو فوراً سے جو دینے والے ان کو کپڑا مہیا کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے تعلیم حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے بتایا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو لباس پر نہیں بلکہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اور لباس اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا کہ فرض بتایا گیا ہے۔ وہی واقعہ اسی انداز کا حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ آپ ہیں، دائرے میں ہیں، حجرے میں ہیں، اور اچانک مہدی موعود علیہ السلام ان کے حجرے کے قریب آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں بھائی سید خندمیر باہر آؤ، تو کہتے ہیں میران جی بندہ باہر نہیں آ سکتا۔ کہا کہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کہا کہ میرے پاس ایک تیبند کپڑا تھا وہ پھٹ چکا ہے، تو زمین کھود کر گڑا کر کے میں اپنے ستر کو چھپاتے ہوئے ذکر خدا میں بیٹھا ہوں۔ یہی فرمان مہدی موعود علیہ السلام ہے کہ وہ ستر نہیں ہے لیکن جسم کو اپنے جہاں جیسی چیز ملے چھپا رہے ہیں، زمین میں اپنے جسم کو چھپا رہے ہیں لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے بزرگوں کی کہ آج ہم ذخیرہ کرتے جا رہے ہیں۔ مولا علی کا کیا عمل ہے؟ ذخیرہ نہیں کیا۔ بندگی میاں کا کیا عمل ہے؟ ذخیرہ نہیں کیا۔ ایک مہدوی کا یہی عمل ہونا چاہیے کہ ذخیرہ نہیں ہونا چاہیے، اور ذخیرہ ہونا چاہیے تو صرف دل میں اللہ کے ذکر کا ذخیرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دولت وہ دولت ہے جو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ احمد آباد کے سڑکوں پر میدانوں میں مہدی موعود علیہ السلام نے دو ہاتھ کھول کر ارشاد فرمائے کہ جان لو، سن لو کہ مہدوی کا مال اور مہدوی کی جان ہر انسان پر حلال ہے، آؤ ہم کو مارو، آؤ ہم کو لوٹ لو، تم یہ لوٹ سکتے ہو لیکن وہ لوٹ نہیں سکتے جو ہماری اصل دل میں اللہ نے دولت دی ہے، وہ خدا کا ذکر ہے۔ حاضرین گرامی یہ ہے، اور اسی دل کی طہارت کے لیے، اسی دل کی پاکی کے لیے، اسی دل کو چمکانے کے لیے توبہ کو پکڑے رکھو اور ذکر اللہ کو کرتے رہو، اور دم علی الوضو، یعنی کہ وضو پر وضو کرتے رہو، بار بار وضو سے رہو۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ان کا کردار ہے۔ ہمیشہ پاک رہا کرو اور پاکی پر پاکی حاصل کرو، کیونکہ پاک تو رہتے ہیں لیکن پاکیوں پر پاکی حاصل کرنے سے دل پاک ہونا شروع ہوتا ہے۔ ظاہری پاکی دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے دل کی پاکیوں تک لے جاتی ہے، باطن کی پاکیوں تک لے جاتی ہے، سینے کی پاکیوں تک لے جاتی ہے، روح کی پاکیوں تک لے جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، جسم کو غذا دیتے ہو، کھانے سے پیٹ بھرتے ہو، دل کو بھی غذا دے دو، اور دل کی غذا کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کو بھی جینے کی پوری اجازت ہے اللہ کی جانب سے کہ تم اپنے دلوں کو زندہ کرو، اور دلوں کو زندہ کرنے کے لیے تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حاضرین گرامی، یہی ذکر ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ کتنا انسان کو اپنی طرف موٹیویٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اپنی طرف توجہ دلا رہا ہے، اس کو تسخیر کر رہا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور ہم ہیں کہ دنیا کے اندر جو سو مشغول ہونے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو منتشر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ خدا تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگائیے، آپ کو اپنا بنانے کے لیے وہ خود کہہ رہا ہے کہ تو ذکر کر تو میں بھی تیرا ذکر کرتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذکر کے تعلق سے کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ عقل والے ہیں، وہ عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں،
جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھے ہو کر، لیٹے ہو کر، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ بتائیے انسان کی 3 حالتوں سے کوئی اور حالت بھی ہوتی ہے؟ یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے، یا تو انسان بیٹھا ہوتا ہے، یا تو انسان لیٹا ہوتا ہے، اور تینوں حالتوں سے چوتھی حالت بھی اگر ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اپنا ذکر کو حکم دے دیتا کہ تم تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ ذکر ہے، ہر جگہ اللہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، صبح کے وقت ذکر کرو، شام کے وقت ذکر کرو، مگر اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہ کرو۔ حاضرین گرامی، انہی آیات کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کا ذکر کئی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جلی ہوتا ہے، بآواز بلند ذکر کرنے کو اللہ 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 بولنے کو بھی اللہ کا ذکر کہتے ہیں، یہ ذکر جلی ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ذکر لسانی۔ ذکر لسانی میں اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی نام، رحمان، رحیم، ستار، غفار، جبار، جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں، 99 نام یا اس سے بھی زائد نام جتنے نام ہیں، ان ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قلب میں کیا جاتا ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے ذکر اجتماعی، محفل پوری جمتی ہے اور اس میں اللہ کو پکارتی ہے، مل کر پکارتی ہے، ذکر اجتماعی بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک ذکر ہوتا ہے ذکر خفی، جو مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو سکھا کر گئے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ ذکر خفی کرو۔ ذکر خفی چھپے ہوئے ذکر کو کہتے ہیں، وہ ذکر کے سوائے بندے اور خدا کے درمیان کوئی اس ذکر کی حقیقت کو نہ جانے، اور پھر اس ذکر میں اور اس میں ابال لانے میں، اس کے اندر اشتعال لانے میں، اس میں جذبہ اور جوش لانے میں پاس انفاس کرو، کہ آنے والی سانس میں بھی ذکر، جانے والی سانس میں بھی ذکر، اور ذکر حب سے دم اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنے مرشدین سے ذکر کی تعلیم لیجئے، خالی ذکر کرنے کا، لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر میں ذکر پاس انفاس بھی ہے، پھر ذکر حب سے دم بھی ہے۔ دم روک کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، کہ جب آپ تھوڑی دیر بھی اگر بھی فقیر کے بولنے کے بعد ایک بار بھی کوشش کرے الا اللہ تو ہے بول کر سانس کھینچ کر روکے، اور اپنے دماغ میں بولتے جائیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ کتنے بار بول سکتے ہیں؟ 50 بار بولنے کی کوشش کرے دم روک کر، اور سانس چھوڑے، لا الہ نہیں الا اللہ تو ہے، الا اللہ الا اللہ۔ یہ ذکر اب سے دم ہے۔ یقین جانیے پورے جسم کا رواں حصہ ٹمٹمانے لگے گا، حرکت کرنے لگے گا۔ آپ یوں سمجھیں گے دل تو یہاں تھا، پورے جسم میں دل کی دھڑکن دوڑنے لگتی ہے۔ یہ تعلیم ہے مہدی موعود علیہ السلام کی ذکر کی، جو آج ہم محروم ہیں اس سے۔ آج ہم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صورت ذکر بنانے سے ذکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ صورت ذکر سے حقیقی ذکر کی طرف جاؤ اور دل کو اس سے مدد دو۔ تمہارا دل ہر سینے میں جس کے پاس دل ہے وہ تڑپ رہا ہے اس کی غذا کے لیے، اور اس کی غذا صرف اللہ کا ذکر ہے۔ تم صحیح معنی میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہو۔ اجتماعی محافل میں ذکر سے ذکر نہیں ہوتا، منہ سے بول دینے سے ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر وہ ہونا چاہیے کہ بال الا اللہ ہونا چاہیے، وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اسی ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نبی سے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ کا ذکر لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ بن کر آئے۔ ہر دور میں موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، نوح نجی اللہ، ہر کوئی جیسو اپنے پیغمبر نے اپنا کلمہ پڑھایا، لیکن پہلا حصہ لا الہ الا اللہ کا رکھا، کیونکہ وہی ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اسی کو پکڑے رکھو۔ دیکھیے واقعات اپنی جگہ ہے، لیکن عملی تعلیم ہمارے درمیان ہونا ضروری ہے، اور ہر آدمی اپنے اندر اپنے خود کی نفس کی جنگ لڑنا ضروری ہے۔
آج آپ کو کسی کافر سے باہر ہتھیار لے کے لڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر کی جنگ سے لڑنا ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، اور آتے آتے صحابہ اپنے ساتھیوں سے کہا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہنے لگے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ کہا کہ چھوٹا جہاد کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ جو کافروں سے لڑتے ہیں وہ چھوٹا جہاد ہے۔ کہا پھر بڑا جہاد کس کو کہتے ہیں؟ اپنے سینے میں جو، اپنے دل کے اندر جو جنگ ہے، اس جنگ کے اندر مدد کرنا اور اس کے اندر لڑنا، جہاد فی النفس، اپنے نفس کے اندر جہاد کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ پوچھا کہ کیسے جہاد بڑا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تم جب کافر سے لڑتے ہو تو اس کے لیے میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، جب کافر سے لڑتے ہو ہاتھوں میں ہتھیار، تلوار، بھالا، نیزہ، کیا معلوم کیا کیا ہتھیار ہوتے ہیں، وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جب تم کافر سے لڑتے ہو تو کافر تم کو نظر آتا ہے اور اس کا وار بھی نظر آتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور جب تم اس کو مار دیتے ہو تو غازی بنتے ہو۔ جب اس کو مار دیتے ہو تو غازی بنتے ہو، اور جب مر جاتے ہو تو شہید بنتے ہو۔ جب مار دیتے ہو تو غازی بنتے ہو، جب مر جاتے ہو تو شہید ہو جاتے ہو۔ لیکن جب تم نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہو تو کافر تو نظر آتا تھا، نفس نظر نہیں آتا، نفس امارہ نظر نہیں آتا، اس کا لشکر نظر نہیں آتا، جانے کب مار دے۔ تم کو میدان میں جانا پڑتا ہے، یہ پوری زندگی میں تمہارے ساتھ رہتا ہے، دن میں وار کرے، دوپہر میں وار کرے، رات میں وار کرے، سوتے وقت وار کرے، کس خیال میں وار کرے تم سوچ نہیں سکتے۔ اور اس سے لڑنے کے لیے جب تم جاتے ہو تو تمہارے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، اس کے ہتھیار ہوتے ہیں، دکھتے ہیں، وار ہوتا ہے، بچتے ہو، لیکن اس کا وار، اس کا ہتھیار دکھتا نہیں، کب وار ہو جائے، کب وار پڑ جائے معلوم نہیں ہوتا۔ اور وہاں مرے تو بھی چلے گا، وہاں جی کر آؤ تو چلے گا، یہاں تو جینا ہی پڑے گا، بچنا ہی پڑے گا، اور یہاں اس سے مر جاؤ گے تو پھر ایمان ختم، ایمان سلب ہو جاتا ہے کہ یہی تو سب سے بڑا جہاد ہے۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ واقعتاً صحیح کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہماری اس جنگ میں اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ اس ہتھیار کا صحیح استعمال کرے، صحیح اس کو پکڑے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ، طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، میں تیرا کلیم ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، مجھے تو ذکر عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ تو ہر نبی کا ذکر ہے، ہر پیغمبر کا ذکر ہے، ہر رسول کا ذکر ہے، میں تیرا کلیم ہوں، مجھے بات کرنے کی، کلام کرنے کی، تجھ سے جو خاص انسیت، خاص محبت اور خاص خصوصیت جو دی گئی ہے، اس کے طفیل کوئی اور ذکر بھی ہے تو مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ذکر سب سے بہتر ذکر ہے، اسی کو پکڑ لو۔ کہا کہ اے باری تعالیٰ، پکڑتا تو ہوں، کرتا تو ہوں، لا الہ الا اللہ کا ورد میں کرتا تو ہوں، ساتھ میں کوئی اور ورد بھی دے دے تاکہ میری کلیم ہونے کی خصوصیت میں کچھ اور چار چاند لگ جائے۔ تو کہا کہ اے موسیٰ، یہی ذکر سب سے افضل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، اگر ترازو کے تو پلے ہے اور اس میں تمام کائنات کو رکھ دو، ساتھ زمین، ساتھ آسمان کو رکھ دو، ہر ذرے ذرے کو رکھ دو، اور دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ کو رکھو، تو یقین جانو کہ لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، سب اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے ذکر کا مقام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور فوراً تائب ہوئے، اس کے بعد اس ذکر کو لے کر چلے گئے، اور پھر جنگل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اتنے میں خیال آیا اے باری تعالیٰ، میں ہی اس جنگل میں شاید اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں ہی تیرا ایک بندہ ہوں جو تیرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں موسیٰ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم جو سو اگر دیکھنا چاہتے ہو ہر مخلوق ہمارا ذکر کرتی ہے۔ کہا کہ باری تعالیٰ بتا، میں بھی تو دیکھوں تیرا ذکر کون کون کرتی ہے۔
کون سی مخلوقات کرتی ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ نے تمام جنگل میں رہنے والے ہر پیڑ کو، اس کے پتوں کو، کنکر کو، جانوروں کو حکم دیا کہ میرا ذکر باآواز بلند کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو پورا جنگل اللہ کے ذکر سے گونج اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، باری تعالیٰ تیری حقیقت اور تیرے ذکر کی حقیقت کو میں واقعتاً نہیں جانتا تھا، آج پتا چل گیا ہے کہ ہر شے تیرا ذکر کرتی ہے۔ جب ہر شے ذکر اللہ کا کرتی ہے تو ہم انسان اشرف المخلوقات ہے، ہر مخلوق سے افضل ہم ہے، اور ہم ہی اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو کس بات پہ اشرف ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ ریز ہو کر توبہ پھر سے کی، اس کے بعد کہا باری تعالیٰ زمین کے اوپر تو دیکھتا ہوں پرند چرند سارے کے سارے اللہ تیرا ذکر کرتے، کیا زمین کے اندر بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں زمین کے اندر بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الارض، اے موسیٰ زمین کے اوپر اپنا عصا مارو۔ مارا عصا، زمین پھٹ گئی، ایک کالا پتھر نکل کر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو۔ عصا مارا، پتھر ٹوٹ گیا، اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا، ہرے رنگ کا کیڑا، وہ اللہ کا ذکر کرتے بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے اس خلیفے نے، اللہ کے اس رسول نے اس کیڑے سے بات کرنا شروع کی۔ وہ کیڑا کلیم اللہ کی وجہ سے اس کو بھی کلام نصیب ہوا۔ اس نے جو سو موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیا۔ موسیٰ نے کہا اے کیڑے کب سے اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ دیکھیے تعلیم کی بات ہے، آپ واقعے کی طرف صرف کہانی بول کر نہ جائیں، قصہ بول کے نہ جائیں، تعلیم کی بات ہے۔ کیڑے سے پوچھا کہ اے کیڑے تو کب سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے؟ کیڑے نے کہا میں 300 سال سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں 300 سال سے اللہ تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور کہا کہ جب تو 300 سال سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو تیرے کھانے کا، تیرے پینے کا، تیرا انتظام کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے ایک چھوٹا سا پودا میرے پاس پیدا کر دیتا ہے اور میں اس کو لے کر کھا لیتا ہوں۔ کہا کہ اب یہ بتا کتنا وقت ہوا ہے تجھے کھائے ہوئے؟ کہا کہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے کھائے بغیر، 100 سال ہو گئے ہیں مجھے کھائے بغیر۔ کہا کہ پھر کیسے؟ کہا کہ یہی ذکر میری اب غذا بن گئی ہے، یہی ذکر میری غذا بن گئی ہے، اور اس سوچ سے میں نے ذکر کو پکڑ لیا ہے کہ کبھی میں کھانے کی طرف جاؤں اور اس وقت میری موت ہو جائے تو یقین جانو میں ذکر سے ہٹ کر مر جاؤں گا۔ اسی لیے میں نے ذکر کو نہیں چھوڑا تو خدا نے مجھے نہیں چھوڑا، اور میری غذا کا انتظام ہو گیا۔ یہ ذکر کی کیفیت، حقیقت ایک کیڑے کے پاس حقیقتیں نظر آ رہی ہے، سمجھ نظر آ رہی ہے، اس کا مقام نظر آ رہا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہونے کے دعوے دار، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو اس کیڑے سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ تو حاضرین گرامی، یہ ذکر کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تعلیم دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ذکر چلتا رہا ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام بھی کیوں کر ذکر کی تعلیم نہ دیتے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ذکر کی تعلیم دی اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو پکڑو، اور اس کی اندر پاس انفاس، جو سانس آتی ہے جو سانس جاتی ہے، اس میں فرمایا الا اللہ تو ہے، اندر والی سانس کو لے لو، اور لا الہ نہیں، جانے والی سانس کو لے لو، اور اس طریقے سے ذکر اللہ کو کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا لا الہ الا اللہ کا مقام کیا ہے؟ کسی صحابی مہدی نے پوچھا، مہاجر مہدی نے پوچھا کہ میراں جی قرآن کی حقیقت ایک آیت میں بیان کر دیجئے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بھائی تم قرآن کا خلاصہ کیا پوچھتے ہو؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، جتنے بھی اللہ کے صحیفے ہیں، میں تمام کا خلاصہ ایک آیت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا سمجھتے ہو تم لا الہ الا اللہ کو؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے 4 مقام ہیں۔ لا الہ الا اللہ گفتنی، لا الہ الا اللہ دانستنی، لا الہ الا اللہ چشیدنی، لا الہ الا اللہ شودنی۔ یہ مقامات کیا ہے؟ یہ مقامات جبروت، ملکوت،
لاہوت اور ہاہوت کے مقامات ہے. یہ مقامات کیا ہے؟ یہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ کے مقامات ہے. اور یہ تمام مقامات آپ کو لا الہ الا اللہ کے ہی وسیلے سے ہوں گے. آپ کو اگر سلوک کی منزل میں ایک قدم بھی آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ذکر خدا کو پکڑنا پڑے گا، اس کے اندر اپنے آپ کو دفن ضم کرنا پڑے گا. جب تک کہ تم اس کے اندر گھر نہیں ہو جاؤ گے، وہ خدا تعالیٰ کا گھر تم کو نظر نہیں آئے گا، اس کی حقیقت تم کو نظر نہیں آئے گی. تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 مقامات لا الہ الا اللہ کے. صحابہ نے، مہاجرین نے پوچھا یہ کیسے ہے؟ فرمایا لا الہ گفتنی، لا الہ الا اللہ گفتنی کا مقام یہ ہے کہ انسان صرف بولنے کی حد تک ذکر کرتا ہے، جو آج ہم کبھی کبھی کرتے ہیں. 8 پہر کا ذکر مہدی موعود علیہ السلام نے دیا. فرمایا کہ جو 3 پہر کا ذکر کرتا ہے، جو 3 پہر کا ذکر کرتا ہے وہ گناہگار ہے. جو 4 پہر کا ذکر کرتا ہے وہ مشرک ہے. جو 3 پہر کا ذکر کرتا ہے وہ منافق ہے. جو 4 پہر کا ذکر کرتا ہے وہ مشرک ہے. جو 5 پہر کا ذکر کرتا ہے وہ مومن ہے. فرمایا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2 پہر کا ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس میں بھی کبھی کبھی موقع مل جائے تو ذکر کرتے ہیں. بزرگان دین ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں چلے جاتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اذان ہوتی تھی گھر والوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. بیویاں گھر کی کہتی تھی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اذان ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے ایسے نکل کر چلے جاتے جیسے کہ ہم ان کے لیے اجنبی ہو. خدا کے ذکر کی طرف لبیک کہہ کر جانے والے ہمارے رسول آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اذان ہوتی ہے خاموش بیٹھتے ہیں اور پھر مشغلہ دنیا کا جاری رہتا ہے. یہ آپ کی حقداری نہیں ہے. حاضرین گرامی، اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام فرما رہے ایک ذکر صرف بولنے کی حد تک ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے دانستنی، لا الہ الا اللہ دانستنی سمجھ کر بولنے لگتا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے الا اللہ تو ہے. لا الہ ہو نہیں، اس ہو نہیں کے اندر اللہ تو ہے. ہو نہیں، میں بھی نہیں. میں بھی نہیں کب ہے؟ پہلے کچھ نہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، خدا ہوتا. اللہ پہلے ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے. ہم اور تم سب فنا ہونے والے ہیں، اس لیے اپنی فنائیت کا اعلان کرنا چاہیے. جب ہم ہست سے نیست ہوں گے تبھی وہ اس ہست میں ہم مل سکتے ہیں. اگر ہماری ہستی کو ہم ختم نہیں کریں گے، اسی لیے اقبال بولتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو ہستی کو مٹانا بے حد ضروری ہے، اور ہستی کو مٹانے کے لیے ایک قدم بھی اگر آگے بڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ دانستنی سمجھ کر اللہ کا ذکر کرنا. جب سمجھتے ہیں تو بولنے والا تو، سننے والا تو، دیکھنے والا تو، چھونے والا تو، چکنے والا تو، چلنے والا تو. میرے اندر سر سے لے کر پاؤں تک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں. ہوں نہیں، یہ ہے تعلیم. جب میں نہیں ہوں سب کچھ تو ہے تو وہ دانستنی کی منزل میں پہنچتا ہے. اور جب اسی تعلیم سے آگے بڑھتے بڑھتے جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی چنگاری لگنے لگتی ہے، چشیدنی چکنے لگتا ہے. 2 پتھر جب ٹکرائے جاتے ہیں اور بار بار ٹکراتے رہتے ہیں تو پتہ نہیں کبھی کبھی چنگاری نکل جاتی ہے. بندگی میں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 پتھر جیسے ٹکراتے ہیں، مرشد اور مرید آپس میں ملتے رہنا چاہیے، ٹکراتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب نور کی روشنی نظر آ جائے. حاضرین گرامی، اسی طریقے سے اس کے اوپر لگے رہنا چاہیے. جب چشیدنی کا مقام کبھی بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک مقام آتا ہے جب چکھنے لگتے ہیں، مزہ لینے لگتے ہیں، جب ٹیسٹ ملنے لگتا ہے، سواد ملنے لگتا ہے، تو پھر اس کے بعد آگے کی منزل آتی ہے شودنی، اس میں ہو جانا، اس میں ضم ہو جانا. اسی لیے تو مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب بندگی میں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھائی سید خنمیر کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ پھوٹ پڑے بندے کی آنکھیں جس نے درمیان میں مہدی کو دیکھا ہو. بندے نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، کیونکہ خدا را خدا بھی نہ، جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے. یعنی کہ خدا تعالیٰ کے ذات میں ضم ہونا، اور اس کا طریقہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے.
اس کا طریقہ کوئی ایسے ہی آ کر نظر ڈال دے گا آپ کو خدا ملے گا، نہیں، آپ لگے رہنا چاہیے۔ بندگی میں 3 سال کی عمر سے خدا کی طرف لگے ہوئے تھے۔ 6 سال کی عمر میں جب بڑے بڑے عہدیدار بیٹھتے اور کہتے آپ کو کیا ہونا ہے، بڑے ہو کر کیا بننا ہے، بولتے ہم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، ہم نوکری بھی اپنے خدا کی کریں گے۔ یہ وہ طلب تھی اور وہ لگ چکے تھے اس عمر سے، جس وجہ سے 16 سال کی عمر میں مہدی سے ایک ملاقات منزل کو آسان کر دیتی ہے۔ اور خود مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بھائی سید خنمیر چراغ، بتی، تیل، حباب سب لے کر آئے تھے، بندے کی ذات سے اس چراغ کو روشن کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے۔ کوئی اور مل جائے، کوئی ہستی مل جائے، نظر پڑ جائے، شاید ہی کبھی ایسا ہو، لیکن وہ مہدی موعود کی نظر تھی، وہ خلیفۃ اللہ کی نظر تھی، وہ دافع ہلاکت امت محمدیہ کی نظر تھی۔ اور اس محمدیہ کی ولایت کا اثر یہ تھا کہ ان کو ایک نظر میں خدا کی دید حاصل ہوئی، ورنہ تو فنا ہونے کے لیے یہ منزل پہلے ہر انسان کو، ہر کاسب کو، ہر فقیر کو کرنے کی۔ اگر طلب ہے تو پھر ذکر ہے، اور ذکر ہے تو ذکر دوام ہے، ذکر پاس انفاس ہے۔ یہ ساری منزلیں کرنے کے بعد ہی جب تمہارے اندر کوئی بات پیدا ہو سکتی۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے سمجھانے کے لیے، دیکھیے جہاں پر دین ہے وہاں پر سائنس اور لاجک بھی بزرگوں نے بتائی ہے۔ اس کے تعلق سے سمجھایا کہ گفتنی، دانستنی، چشیدنی، شدنی کا مقام ایسا ہے، ایک چکنے پتھر کو لے لیجئے، پانی میں ڈال دیجئے، سمندر میں ڈال دیجئے، کتنے، 1 دن، 2 دن، 3 دن نکالیے، کیا پانی کی بوند رہے گی اس پر؟ نہیں رہے گی۔ یہ گفتنی کا مقام ہے، بولتے رہیں گے، پانی میں رہیں گے، پانی اس کے اطراف رہے گا، پانی سے نکالیں گے، بات ختم۔ بولتے رہیں گے، اللہ زبان پہ رہے گا، بولنا بند، اللہ کا جو سو ذکر بھی ختم۔ اس کے بعد اسی پتھر کو، اسی چکنے پتھر کو جب آپ آگ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ پتھر جب آگ میں 1 دن 2 دن رہتا ہے تو اس پتھر کے آپ باہر نکالو تو اس کے اندر گرمی رہے گی، وہ پتھر گرم رہے گا۔ اگر اس کے اوپر کوئی چیز پکا دی جائے تو وہ پکا بھی سکتا ہے، اتنا گرم ہو جائے گا، لیکن دھیرے دھیرے ایک وقت کے بعد اس کی گرمی چلی جائے گی۔ یعنی کہ پانی میں تھا تو پانی کا ایک لمحے کا اثر نہیں ہوا، لیکن جب دانستنی کا مقام آیا تو اس کے اندر ایک قسم کی عشق کی گرمی آئی۔ اور پھر اس کے بعد اگر پتھر کو ہٹا کر ہم لوہے کو لیتے ہیں اور آگ میں ڈالتے ہیں تو جب لوہا 2-3 دن اگر اس میں رکھ دیا جائے، آگ میں رکھ دیا جائے، تو ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر بھی آگ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ خود آگ ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں تو وہ آگ ہی بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے، چھو جائے، تو وہ جلا دیتا ہے جیسا کہ آگ جلا دیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چشیدنی کا مقام ہے، ایک مقام اور آگے بڑھ گیا ہے، عشق کی آگ میں ایک اور مقام، ایک منزل اور آگے اس نے جو سو پالی ہے، تو یہ چشیدنی کا مقام ہے۔ اس کے بعد اب لوہے کو ہٹا دیجئے، لکڑی کو لے لیجئے اور آگ میں ڈال دیجئے، اور اس کے بعد 1 دن کیا، آپ 1 گھنٹے کے بعد نکالنے کی کوشش کریں تو فوراً آپ کے ہاتھ میں صرف اور صرف آگ آئے گی، اور اس کے بعد راکھ آئے گی، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ یہ شودنی کا مقام۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے مقامات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے ہیں، جو مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمائے ہیں، جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن کا بھی جو سو فرمان ہے۔ حاضرین گرامی، صحابہ نے ایسی ہی چیزوں کو لے کر اللہ کو حاصل کیا ہے۔ حضرت مروان ایک بہت زبردست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے، صحابہ کے زمانے کے دور کے تھے، اور ایک جو سو یمن کے مقام پر آپ رہتے تھے۔ شرابیوں کے بیچ میں بیٹھ کر گانا بجانا اور گانا یہ ان کا کام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ایک بار یمن کا دورہ کرنے کے لیے گئے تو رات میں آپ کو گانوں کی آواز آنے لگی، تو آپ چلنے لگتے ہیں اور جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں یہ تماشا ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شراب پینے والے شراب پی رہے ہیں، نشے میں مست ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مروان گانا بجانا شروع کرتے ہیں ان کے نشے میں دوبالا پن آ جاتا ہے، نشہ بڑھ جاتا ہے اور مستی چھانے لگتی ہے اس گانے کو سننے کے بعد۔ وہ گانا گاتے گاتے، بجاتے بجاتے، ٹنٹنا بجاتے بجاتے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور وہ ایک دوسرے کی نظریں ان سے ملتی ہے، اور وہ ایک اچانک نظر ملنے کے بعد افسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کیوں، اس نے مجھے دیکھا کیوں۔
فوراً چلے جاتے ہیں. وہ اپنا گانا بجانا مکمل کرتا ہے, لوگوں سے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ ذات کون تھی. لوگ بتاتے ہیں کہ وہ صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر تھے. کہا کہ کیا ہے؟ تو بولے وہ مسلمان ہے, وہ حضور کے صحابی ہے, وہ مسلمان ہے. کہا کہ انہوں نے مجھے حقارت سے کیوں دیکھا؟ میں تو سب سے بہتر کام کر رہا تھا, ایک الگ ہی نشہ پیدا کر رہا تھا, ایک سما باندھ رہا تھا, لیکن انہوں نے مجھے حقارت سے کیوں دیکھا؟ کہا کہ ہم کو نہیں پتا, ان سے ہی پوچھو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کے بعد پوچھے کہ آپ نے ایسی حرکت میرے ساتھ کیوں کی؟ کہا کہ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا جب اتنی پیاری آواز تو نے ایک انسان کے گلے میں دی ہے, کاش کہ یہ آواز تیرے نام سے نکلتی تو کتنا اچھا ہوتا, کتنا اچھا ہوتا. یہی نام میں اگر ذکر ہوتا, یہی نام یہی آواز میں اگر قرآن ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. یہ سننا ہی تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو حضور پر نازل ہوا ہے, مجھے دیجئے. اس کو پڑھنے لگے, اور جب اس کو پڑھنے لگے تو حقائق کھلنے لگے. اللہ کا قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, اور اس ذکر سے ان کا دل کھل گیا اور وہ قرآن کو پڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ سب سے بڑے قاری ہوئے قرآن کے حضرت مروان, اور اسلام قبول کر کے اسی خدمت میں اپنی زندگی انہوں نے لگا دی. یہ اللہ کے ذکر کی طاقت ہے, یہ اللہ کے ذکر کی طاقت ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے اسی اللہ کے ذکر پر جینے اور مرنے کے لیے جو سو تیار ہوتے تھے. حضرت بلال حبشی, ان کو گلے کے اندر رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے, پیٹھ پر کوڑے مار مار کر ان کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے. وہ دل جہاں عشق رسول بسایا ہے, قرآن کا کلام بسایا ہے, اس کے اوپر بڑا پتھر رکھ کر, وزنی پتھر رکھ کے دن میں سزائیں دی جا رہی ہے. اور جب حضور جاتے ہیں, پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, حضور فرماتے ہیں اللہ کا نام لیتے جاؤ, ذکر اللہ کرتے جاؤ. جب حضور جاتے ہیں تو ان کی زبان پر ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, مارنا پیٹنا چالو ہے, جاری ہے, لیکن زبان سے ذکر نہیں ہٹتا. کہتے ہیں کہ چھوڑ دو تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. کہا کہ حکم رسول ہو گیا ہے کہ ذکر کو نہ چھوڑنا, اب میں ذکر کو ہرگز نہ چھوڑوں گا, چاہے تو میری جان لے لے, ذکر جاری ہے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور صحابہ کے سامنے کہتے ہیں کوئی تو میرے عاشق کی جان بچا لے, کوئی تو میرے عاشق کو بچا لے. ابو بکر صدیق جو کچھ بھی گھر میں تھا سمیٹ لیتے ہیں اور اس کے آقا کے پاس جاتے ہیں, کیا پیسے مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, بلال کو آزاد کر دے. تو ایک بڑی موٹی رقم اس نے مانگی, انہوں نے دے دی, بلال کو آزاد کیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہے, خدا جن کو اپنا محبوب بنایا ہے, اس محبوب کی تمنا کو پورا کیا گیا. تو حضرت بلال حبشی کو دیکھتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. ہوا یہ کہ اللہ کا ذکر جہاں جاری ہوتا ہے, اللہ کی مدد وہاں آ ہی جاتی ہے, اللہ کی مدد وہاں آ ہی جاتی ہے. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت عمار ابن یاسر اور ان کی والد حضرت یاسر اور بی بی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار ظالم گھیر چکے ہیں, مار رہے ہیں. ابو جہل نے چاقو مار دیا بی بی کو اور اس وقت شہید کر دیا. ان کے والد کو پتھروں سے مار مار کر پتھروں میں دفن کر دیا. اب بچے عمار, ان کو بھی مارا جا رہا ہے, لیکن تینوں صحابہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بولتے رہے. والدین شہید ہو گئے اور آپ جیسو کوئلے کے اندر اوپر جیسو جلا کر آپ کی پیٹھ کو لٹا دیا گیا. آپ یوں لگا کہ وہ جل کر ختم ہو گئے ہیں, لیکن بے ہوش ہو گئے. اور جب وہ چلے گئے, صحابہ نے ان کو اٹھایا, دیکھا کہ سانس جاری ہے اور سانسوں میں اللہ کا ذکر جاری ہے. تو خدا کا ذکر وہ ہے کہ بزرگان دین نے اس ذکر کے خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا, اپنی اولادوں کو پیش کر دیا, اپنے خاندانوں کو پیش کر دیا, اپنے گھر باروں کو پیش کر دیا, اپنی جانوں کو پیش کر دیا, لیکن اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا, کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے. اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کی میں بہت وقت تو نہیں لے رہا آپ لوگوں کو, کہ جب مہدی موعود علیہ السلام کا معاملہ جونپور میں جب آیا, جونپور میں جب مہدی موعود علیہ السلام نے رائے دلپت کو دیکھا, اس کو جب مارا تو اس کا کیا نکل کر آیا؟ دل باہر نکل کر آیا. دل باہر, بات دل کی ہو رہی ہے اور دل کے ساتھ ذکر کی ہو رہی ہے. رائے دلپت کا جب دل باہر نکل کر آیا تو آپ نے دیکھا کہ دل کے اوپر ایک ہاتھی کی مورت بنی ہوئی ہے.
دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے دل پر یہ مورت کی چھاپ اس لیے ہو گئی کہ وہ اس مورت کا ذکر کرتا تھا تو اس کے دل پر چھاپ ہو گئی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے سوچ اپنے ذہن میں لائی کہ جب باطل کی پرستش اور اس کے ذکر کا یہ عالم ہے کہ باطل کی چھاپ جم جاتی ہے، تو حق کی پرستش کا کیا عالم نہیں ہونا چاہیے، حق کی بات کیسے دل میں نہیں چھپ جانی چاہیے۔ آپ کو جذبہ حق آ گیا، 12 سال کا یہ جذبہ رہا، اور 12 سال کے اس جذبے میں مہدی موعود علیہ السلام نے کبھی ذکر اللہ کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ اور جو فرائض ہے 5 وقت کی نماز، اس وقت آپ کو اللہ کی طرف سے جذبے سے باہر لا دیا جاتا، ہوش میں آ جاتے، وضو کے لیے پانی مانگتے، نماز پڑھتے، اور پھر جذبے میں 12 سال تک آئیے چلتا رہا۔ جب ایک معمولی سا کیڑا 300 سال تک بغیر کھائے پیے جی سکتا ہے، تو 12 سال تو مہدی موعود علیہ السلام کیوں نہیں اللہ کے ذکر کی غذا حاصل کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے یہی تعلیم مہدی موعود علیہ السلام نے جا بجا ہر مہدوی کو، ہر مہاجر کو، ہر صحابی کو مہدی موعود علیہ السلام نے دی ہے۔ حاضرین گرامی، میں بس ایک شعر بولتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ واقعتاً وقت کا تقاضا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ باتیں تو اتنی ہے کہ بولنا چاہوں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں، جیسا کہ کل جس ہستی کا عرس مبارک گزرا، حضرت شیخ مومن توکلی بدری، ان کی محبت اور ان کے ذکر کا کیا عالم تھا۔ انہی کے ساتھ بدر میں رہنے والے حضرت مولانا سید ضیاء الدین عاشق اللہ، جو اللہ کے عاشق تھے، ان کا کیا عالم تھا۔ اسی طریقے سے جو سو بدر کے اندر کے دوسرے لوگ، کہ جب بدر میں مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ہوئی تو کچھ لوگ کپڑے پہننے کے لیے دیر کر دیے، تو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بعد میں آئے۔ اسی وقت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، لباس پر نہیں۔ وہ ہر وقت مہدی موعود علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی ہے۔ بہرحال بندہ اتنا بولتا ہے کہ دل گیا کام سے پر دل سے محبت نہ گئی۔ دل مرے گا، آپ مریں گے، دل کی دھڑکن رکے گی، یقین ہے یہ، لیکن دل گیا کام سے، اور اس دل سے محبت کیوں نہیں جائیں گی؟ کیونکہ روح کو غذا مل جائے گی۔ دل گیا کام سے پر دل سے محبت نہ گئی، گل کی پامال خزاں ہو کے بھی رنگت نہ گئی۔ یعنی کہ پھول جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی لال رہتا ہے، اس کی رنگت نہیں جاتی۔ اس لیے مرنے کے بعد بھی خدا کی محبت باقی رہنی چاہیے، اور اس محبت کے لیے اللہ کا ذکر باقی رہنا چاہیے۔ تبھی تو جو سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم زندہ دل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہر شے میں مزہ ہے، گر دل میں مزہ ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ہم مہدوی ہیں، ہم زندہ دل ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعتاً جس ذکر کی تعلیم بتائی گئی ہے اس ذکر کے اوپر ہم جو سو گامزن ہونے کی کوشش کریں، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ ایک بار حب سے دم آپ ذکر کر کے خود ایک دوسرے کے سامنے بولیں گے کہ واقعتاً پورا جسم ذکر کرتا ہے، صرف سانس ذکر نہیں کرتی۔ آپ عملی گہوارہ پہنا کر دیکھیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرائض ہم سے ادا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ بندہ کوشش کیا، انشاءاللہ ضرور آپ لوگ بندے کو دل سے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چل زندہ ہے نہیں ہے؟ ہاں پڑھ لو، یہ نکال لو۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ کو ایک وجد سے پھر آپ کو ہوش میں لے کے آ رہا ہوں۔ مرشد کی تقریر نہیں تھی، ایک وجد تھا، ایک سحر تھا جو ہمارے دلوں پر جاری تھا۔ ہماری توجہ ان کے اوپر تھی، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں پہ تھے، کون سی منزل پہ تھے۔ پھر آپ کو صحیح ہوش حواس میں لانے کے لیے چلے پھر ایک بار حضرت امام الکائنات امام مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی ایک نعت کے ساتھ ہم اس کا اختتام کریں۔ ایک نوجوان ہے جو آج کی اس کارروائی سے فلاح کمیٹی امارات کی جانب سے جو موقع دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو، اس سے متاثر ہو کر وہ نعت مہدی پڑھنا چاہتے ہیں۔
اور چونکہ اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو جو حضرات وضو کرنا چاہتے ہیں وہ وضو کر لیں. اس وقت تک ہم نعت مجید سے ہم سرفراز ہوتے رہیں گے. جناب سید عرفان اشرفی صاحب نعت مجید سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت مہدی موعود السلام سماعت فرمائیں.